ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گزشتہ خطبہ جمعہ میں اس آیت پہ میں نے امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تفسیر سے ایک آدمی کے اسلام میں داخل ہونے کے متعلق کہ میں نے تورات، انجیل، زبور ان کتابوں کا بڑی تفصیل سے مطالعہ کیا اور ایک قیدی کی زبان سے میں نے قرآن پاک کی یہ آیت سنی ہے. میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ اللہ نے تورات، انجیل اور زبور ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن کریم کی اس آیت میں ذکر کیا. دو باتیں ہیں. ایک دل یہ کرتا ہے کہ میں یہاں پر یہ بات ذکر کروں کہ کائنات میں جتنی کتابیں اور جتنے صحیفے اللہ نے نازل کیے ان ساری کتابوں پر
عنوانات کے اعتبار سے، قانون اور ضوابط کے اعتبار سے، الفاظ کی خوبصورتی کے اعتبار سے، جس قدر اللہ نے قرآن کو فوقیت عطا کی ہے، اندھیری رات میں یہ چمکتا ستارہ ہے جو دور سے نظر آ جاتا ہے۔ اور ایک میرا جی یہ کرتا ہے کہ میں یہاں پر یہ بیان کروں، ہم مسلمانوں نے مار کہاں سے کھائی ہے؟ ایسا نہیں کہ مسلمان کثرت کے ساتھ موجود نہ ہوں، آج بھی مائیں بچوں کو ابتدا ہی میں لا الہ الا اللہ پڑھنا سکھا رہی ہیں۔ مار مسلمانوں نے کہاں سے کھائی ہے؟ یہ دونوں عنوان اس اہمیت کے لائق ہیں کہ کسی بھی عنوان سے کنارہ کشی نہ کی جائے۔ آج میں اس بات کو ترجیح دوں گا کہ ہم نے مار کہاں سے کھائی۔ اللہ نے اس کائنات میں ہمیں آزاد ملک عطا کیے، مالی فراخی اللہ نے عطا کی، زمین کے بہترین ذخائر اگلنے والے خطے اللہ نے ہمیں عطا کیے۔ آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ جانتے ہیں کہ زیر زمین اللہ نے کتنے ذخائر رکھے ہیں۔ انسان مٹی سے بنا ہے نا، منہا خلقناکم، اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا۔ لوہا بھی مٹی سے نکلا ہے، چاندی بھی مٹی سے نکلی ہے، سونا بھی مٹی سے نکلا ہے، نمک بھی زمین سے نکلا ہے۔ پیتل زمین سے نکلی ہے، تانبا زمین سے نکلا ہے، تیل زمین سے نکلا ہے۔ آپ تیل کی قیمت کا اندازہ لگائیں، نمک کی قیمت کا اندازہ لگائیں، چاندی کی قیمت کا اندازہ لگائیں، سونے کی قیمت کو پرکھیں اور پھر انسان کی قیمت کو جانیں۔ بہترین خطہ ہمارے پاس ہے، آزادی ہمارے پاس ہے، مار کیوں کھائی ہم نے؟ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ۔ یہ جو قرآن ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے تورات نہیں،
انجیل بھی، بولو بولو، اور زبور بھی، بلکہ اللہ نے فرمایا ان ھذا القرآن، یہ جو قرآن ہے، یہدی للتی ہی اقوام، میں اللہ پاک نے اس قرآن کو رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو قرآن ہے، اس کو میں اللہ نے تعمیر و ترقی کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ جو قرآن ہے، اس کو میں اللہ پاک نے عروج اور بلندی کا ذریعہ بنایا ہے، سبب بنایا ہے۔ دیکھنے کو یہ کتاب ہے، لیکن یہ جو کتاب ہے یہ کوئی عام کتاب نہیں۔ مالک نے غلام سے کیا سلوک کرنا ہے، بیوی نے شوہر سے کیا سلوک کرنا ہے، بھائی نے بھائی سے کیسا رابطہ رکھنا ہے، شاگرد نے استاذ کی کیا قدر جاننی ہے، لیڈر رہنما نے اپنی رعایا کو کس نظر سے دیکھنا ہے۔ اللہ نے فرمایا یہدی للتی یا اقوام، ہر انداز اور مزاج کے بندے کے لیے میں اللہ کریم نے قرآن میں ضابطے طے فرما دیے، گر بیان فرما دیے، زندگی گزارنے کے سلیقے بیان فرما دیے۔ لیکن نقصان کہاں سے ہو گیا ہے؟ نقصان یہ ہے کہ ہم نے قرآن سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ جن چیزوں کو قرآن نے بلندی کا سبب بتایا ہے، جن چیزوں کو قرآن نے عروج اور بلندی کے لیے طے فرمایا ہے، ہم نے ان عروج والی چیزوں سے رخ موڑ لیا ہے، ان سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ ہم نے سمجھا کہ دنیا میں لباس عمدہ ہو جائے تو شاید یہ کامیابی ہے، ہم نے یہ سمجھا کہ دنیا کے اندر ہمیں رہنے کے لیے مکان عمدہ مل جائے شاید یہ بڑی کامیابی ہے، عمدہ لباس ملنا چاہیے، کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی نے پرانا پہنا ہے، دن تو اس کا بھی گزر جاتا ہے۔ عمدہ مکان ملنا چاہیے، بن جائے تو بڑی کمال کی بات ہے۔ لیکن اگر کوئی چھپر کے نیچے رہنے والا ہے، دن اور زندگی تو اس بندے کی بھی گزر جاتی ہے، انکار تو نہیں کیا جا سکتا۔ اگر کوئی آرام دہ جگہ پہ سوتا ہے تو وہ بھی نیند پوری کر لیتا ہے، اور اگر کوئی اینٹ رکھ کے اس زمین کو اپنا بچھونا بنا کے بغیر چادر کے سو جاتا ہے، نیند تو وہ بھی کر لیتا ہے۔ کچھ لوگ ہیں پیدا ہونے والا، اس نے ابھی دنیا میں آنکھ ہی نہیں کھولی، ماں کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ کسی نے آنکھ کھولی ہے، ایک سانس لینا نصیب ہوا ہے، وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ کسی نے 2-4 سانس لیے، ابھی بچپنا اپنی آخری حد کو نہیں پہنچا، وہ بھی دنیا سے چلا گیا ہے۔ کسی نے بچپنا گزار کے لڑکپنے کی بہاروں میں قدم رکھا ہے، لیکن زندگی نے ساتھ نہیں دیا، وہ بھی چل بسا ہے۔ کسی نے جوانی کے کئی سپنے پال رکھے ہیں، اس نے وہ پورے نہیں کیے، وہ بھی چل بسا ہے۔ تو پھر کیا رہنا؟ ہم نے بڑا کچھ بنا کے بھی کیا کر لیا؟ ہم نے نقصان یہ کیا کہ قرآن نے جو طے کیے امور،
کہ ادھر کامیابی ہے، قرآن نے جن کی نشاندہی کی ہے کہ ادھر فلاح ہے، قرآن نے جنہیں ہائی لائٹ کیا ہے کہ ادھر خیر ہے، ہم نے ان سے کنارہ کشی کر لی۔ اب ذرا دیکھیں قرآن کیا کہہ رہا ہے، کامیابی کہاں سے ملتی ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے، اللہ نے فرمایا قد افلح المؤمنون، اے لوگوں جو ایمان والے ہیں وہ کامیاب ہو گئے، ایمان والے تر گئے، ایمان والے موجیں کر گئے، ایمان والے عزتیں پا گئے، ایمان والے ترقیاں پا گئے۔ مولا وہ کون سے ہیں جن کی کامیابی کی سندیں بانٹی جا رہی ہیں؟ مولا وہ کون سے ہیں جن کی کامیابی کے گیت گائے جا رہے ہیں؟ مولا وہ کون سے ہیں جن کی کامیابی پہ قرآن تذکرے کر رہا ہے؟ کتنے ناز والے لوگ ہیں، کتنے بخت والے لوگ ہیں، کتنے نصیب والے لوگ ہیں۔ اللہ کریم نے کامیابی کے لیے سب سے پہلا معیار یہ مقرر فرمایا۔ اللہ فرماتے ہیں الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اے کائنات کے لوگوں جن کا دھیان نماز میں لگ جائے، میرا دھیان ان کی جانب لگ جاتا ہے۔ تم سب چائے دیں یار، رکھیں چائے دیں تھوڑی سی۔ جن کا دھیان نماز کی جانب لگ جائے، جن کا رخ نماز کی جانب لگ جائے، جن کی توجہ نماز کی جانب ہو جائے، اللہ نے فرمایا میں اللہ کا دھیان ان کی جانب ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑے کامیاب وہ ہیں، سب سے زیادہ اونچے وہ ہیں، سب سے زیادہ عزتیں پانے والے لوگ وہ ہیں۔ مار ہم نے کہاں سے کھائی ہے؟ یہ سب سے پہلی مار ہے۔ مزدوری کے لیے جانا ہے، ہم نے اپنے کام کاج کے لیے جانا ہے، ہم نے کسی گاڑی کو پکڑنا ہے، 4 بجے ہم اٹھنے کے لیے تیار ہیں۔ سن رہے ہو؟ ہم نے کسی مزدوری کے لیے جانا ہے، ہم صبح پر وقت اٹھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اگر ہم نے نماز پڑھنی ہے ہم بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ پتہ نہیں ہم صبح 4 بجے اٹھیں گے کام ہو پائے گا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں مزدوری ملے گی یا نہیں ملے گی، ہم جہاں پہ جا رہے ہیں پتہ نہیں پہنچ پائیں گے یا نہیں پہنچ پائیں گے۔ لیکن یہ جو نماز ہے اس کی کامیابی تو شرطیہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ جملہ سنیے گا ذرا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا میں نماز کے اجر کی بات نہیں کر رہا، میں نماز کے اجر کی بات نہیں کر رہا، با جماعت شامل ہونے کی بات بھی میں نہیں کر رہا۔ جس آدمی نے اپنے گھر سے وضو بنا لیا اور مسجد کی جانب قدم اٹھا لیے، نماز پہ پہنچے گا سو پہنچے گا۔ اللہ نے ہر قدم پہ اجر کی برسات پہلے شروع فرما دی ہے۔ نماز سے دور ہے، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ میرا دھیان نماز کی جانب لگ جائے۔ یہ ہے سب سے بڑا وقار، میرا رخ نماز کی جانب ہو جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے، سنیے ذرا، یہ آپ کے سننے کی بات ہے، یہ میرے دھیان کرنے کی بات ہے، یہ ہماری بہنوں کے لیے بھی بڑی قابل توجہ بات ہے۔ نماز میں سستی کر جاتی ہیں، یہ گھروں میں کام ہے، ہمیں بچوں کو سنبھالنا ہے، ہم نے
تھوڑا سا زخم آ گیا ہے، تھوڑی سی تکلیف آ گئی ہے، گھروں میں نماز کی سستیاں ہو جاتی ہیں۔ نوجوانوں تاکید کیا کرو، اپنی ماؤں کو نماز پہ آمادہ کیا کرو۔ اپنی خواہشیں تو منوا لیتے ہو، اپنے مطالبے تو منوا لیتے ہو، ذرا اپنی ماں اور بہنوں سے پروردگار کا مطالبہ بھی منوانے کی کوشش کیا کرو۔ ذرا تاکید تو کرو ماؤں کو نماز کی، بہنوں کو نماز کی۔ یہ تھوڑی سی سستی ہو گئی ہے، بچوں نے تنگ کیا، نماز ضائع ہو گئی ہے، بچوں نے پریشان کیا ہے، نماز ضائع ہو گئی ہے۔ صبح صادق اپنے بچوں کو کالج بھیجنے کے لیے، کھانے کے لیے اٹھ جانے والی ہماری مائیں بہنیں نماز کے لیے اٹھنے پہ آمادہ نہیں ہیں۔ یہاں سے ہم نے مار کھائی ہے، نوجوانوں کو دعاؤں کی پشت پناہی حاصل نہیں ہو رہی، یہاں سے ہم نے مار کھائی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، آخری جملہ، اللہ کے نبی علیہ السلام کا آخری وقت ہے، وضو کروایا گیا ہے، بیماری اتنی زیادہ سخت ہے، آپ پہ دوبارہ غشی آ گئی ہے، اتنی زیادہ بیماری، اتنی زیادہ تکلیف، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو افاقہ ہوا ہے۔ آپ کی زبان سے سب سے پہلا سوال یہ نہیں کون میرا حال پوچھنے آیا ہے، کون خیر خبر کرنے آیا ہے، نہ یہ سوال نہیں، سب سے پہلا سوال رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر صلی الناس پڑھ لی ہے نماز لوگوں نے، نہیں یا رسول اللہ انتظار ہو رہا ہے، وضو کرواؤ مجھے۔ آپ کو وضو کروایا گیا ہے اور آپ مسجد جانے لگے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سنیے گا، تھوڑی سی بیماری آ گئی، ہم نے گھروں میں نمازیں شروع کر دی ہیں، مسجدیں ویران کر دی ہیں، مسجدیں ہم نے بے آباد کر دی ہیں، ہم نے باجماعت نماز سے کنارہ کشی کر لی ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے جانے لگے، دوبارہ بے ہوشی آ گئی، غشی آ گئی، آپ علیہ السلام کو افاقہ ہوا، آپ نے فرمایا اصلی الناس، نماز ہو گئی ہے، پڑھ لی ہے، نہیں یا رسول اللہ کون ہے یہ برداشت کرے، آپ کے ہوتے ہوئے کون آپ کے مصلی پہ آئے، کون چاہتا ہے کہ ہم حضور کے پیچھے نماز نہ پڑھیں، آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ وضو کیا ہے، دوبارہ غشی آ گئی ہے، آپ نے فرمایا ابو بکر سے کہو میرے اندر ہمت نہیں ہے، یہ میرا حکم نامہ ہے کہ وہ میرے مصلی پہ کھڑا ہو جائے۔ یہ تفصیل ہے یہاں پہ۔ حضرت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ دیر کے بعد افاقہ ہوا، وضو فرمایا، آپ نے کہا مجھے مسجد لے چلو، صحابہ کرام نے سہارا دیا، کئی صحابہ شامل ہیں، حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، آپ کے قدم ہیں زمین پہ یہ نشانات بناتے چلے جا رہے ہیں، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے لوگوں بے ہوشی پہ بے ہوشی آ جائے، نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے، بخار کتنا تیز ہو جائے اللہ کا گھر ویران کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آخری وقت آ گیا، رسول پاک علیہ السلام کا آواز بھی دھیمی پڑ گئی ہے، تو جو ہے میرے جملے کی جانب آواز دھیمی پڑ گئی ہے، رسول اللہ کی آخری وقت ہے اور زبان پہ لا الہ الا اللہ کی صدائیں جاری ہیں کہ لوگوں لا الہ الا اللہ۔ میں آخر میں تمہیں بتا کے جا رہا ہوں کہ کائنات میں مشکلیں آسان کرنے والا کون، حاجتیں پوری کرنے والا کون، اولاد دینے والا کون، پھر منت نظر و نیاز کے قابل صرف کون۔
الا ان للموت سکرات، موت بڑی سخت چیز ہے، آخری وقت ہے، آواز دھیمی پڑ رہی ہے، حضرت صدیقہ کائنات کا حجرہ ہے، جو آخری بول اس امت کو ملے، جو آخری نشانی اس امت کو ملی ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کے منہ مبارک کے ساتھ کان لگایا مومنوں کی ماں صدیقہ کائنات نے رضی اللہ تعالی عنہ، کان لگا کے سنائے کہ کیا اللہ کے نبی علیہ السلام کا بول کیا ہے، کمزوری اپنی آخری حدوں کو چھو رہی ہے۔ حضرت صدیقہ کائنات نے بتایا کہ رسول اللہ کہہ رہے تھے لوگوں، اے میری امت والو، الصلاۃ، نماز کا دھیان کرنا، الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا، الصلاۃ، نماز کا خیال کرنا۔ اور دوسرا جملہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وما ملکت ایمانکم، اپنے نوکروں کا دھیان کرنا، نوکروں کے ساتھ خیر خواہی کرنا، نوکروں کے ساتھ بھلا کرنا۔ میرے بھائیوں، اگر کوئی کامیابی چاہتا ہے، کوئی چاہتا ہے کہ ہمیں یہ کامیابی کی سندیں مل جائیں، تو قرآن نے سند بیان فرمائی ہے۔ اللہ نے چیزیں بیان کر کے کامیابی کی سند آخر میں نہیں رکھی۔ جاتے جاتے ایک فکرہ زبان پہ آ گیا ہے، سنے رہ نہ جائے۔ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ کرو گے، یہ کرو گے، یہ کام کرو گے، یہ کام کرو گے تو تمہیں یہ مل جائے گا، یہی ہوتا ہے نا۔ لیکن قرآن نے ایسا نہیں کیا۔ نماز میں دھیان لگانے والے، عزتوں کی حفاظت کرنے والے، اللہ نے کئی چیزیں گنی، لیکن گنتی سے پہلا جملہ فرمایا افلح المومنون۔ آدمی ابھی نماز پڑھی نہیں، نماز تک پہنچا نہیں، اذان سن کے نیت نماز کر کے اس نے مسجد کی جانب قدم اٹھا لیا، روح نکل گئی ہے، میں اللہ اسے بھی کامیاب کر دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔